نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفصول فی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کے مؤلف ہیں الحافظ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر رحمہ اللہ تعالی۔ جہاں پر ہم رکے تھے پچھلے درس میں، وہ غزوہ بنی مستلق کے تعلق سے جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو قصۃ الافک کہتے ہیں۔ افک کا مطلب ہوتا ہے کسی پر جھوٹی تہمت باندھنا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس غزوے کے بعد لوٹ رہے تھے مدینہ، تو یہ واقعہ پیش آیا، اور منافقین نے ایک ایسی گھنونی حرکت کی اس سفر کے دوران جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، یہاں تک کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی، جھوٹی تہمت لگائی، اسی کو قصۃ الافک کے نام سے مشہور ہے۔ اور جہاں پر ہم رکے تھے، ہم نے پڑھا تھا کہ قافلہ رات کو ایک جگہ رکا تھا، اور صبح جب عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں پر قیام تھا قافلہ، وہاں سے کچھ دور گئی اور واپس آ رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہار جو ان کے گلے میں تھا، وہ ہار کہیں گم ہو گیا ہے، اور وہ ہار دراصل ان کا نہیں تھا بلکہ ان کی بہن اسماء رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو وہ ڈھونڈتی رہ گئی اس ہار کو، اور یہ بات بھی گزری کہ اس سفر میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہودج یعنی کہ ایک پالکی اس میں لایا گیا تھا، تو جن کی ذمہ داری تھی پالکی اٹھانے کی وہ لوگ آئے، اور وہ آ کر انہوں نے پالکی اٹھایا اور وہاں سے نکل لیا۔ ان کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس میں عائشہ نہیں ہے رضی اللہ عنہ، کیونکہ جیسا سیرت میں آتا ہے کہ تقریباً ان کی عمر اس وقت 14 سال کی تھی، اور وہ ابھی دبلی پتلی تھی، تو اسی لیے ہودج یعنی کہ پالکی اٹھانے والوں کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ اس میں نہیں ہے، تو خالی پالکی اٹھا کر وہ وہاں سے نکل لی۔ تو یہاں پر ہم رکے تھے، تو یہاں سے پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال المصنف ابو الفدا الحافظ اسماعیل بن کثیر رحمہ اللہ تعالی فی کتابہ الفصول فی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ كانت في ذلك الوقت لم تحمل اللحم، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ موٹی نہیں تھی، دبلی پتلی تھی، بل كانت طفلة في سن 14 سنة، تو ان کی عمر تقریباً اس وقت 14 سال کی تھی۔ فلما رجعت وقد اصابت اللقد، اور جب وہ واپس آئی اور انہیں وہ ہار مل گیا تھا جو ان کے ہاتھ سے گم ہو گیا تھا، لم ترى بالمنزل احدا، تو وہاں پر وہ پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، سب وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ فجلست في المنزل وقالت انهم سيفقدونها فيرجعون إليها والله غالب على أمره وله الحكم فيما يشاء۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب وہاں پر پہنچی اور کسی کو نہیں پایا،
تو وہاں پر بیٹھ گئی. منزل کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر نزول ہوتا ہے، جہاں پر رکتے ہیں، اترتے ہیں اپنے سواریوں سے، تو اسی لیے اس کو منزل کہتے ہیں. تو اسی جگہ پر لوٹی جہاں پر قیام ہوا تھا اور وہاں پر بیٹھ گئی، اور انہوں نے کہا کہ انہم سیفقدونہا، یعنی کہ وہ ضرور ان کو ان کے ساتھ نہیں پائیں گے، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ ضرور محسوس کریں گے. فیرجعون الیہا، اور وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے واپس آئیں گے. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک امر، یعنی کہ ہر ایک معاملات پر اللہ سبحانہ وتعالی غالب آتے ہیں. وَلَهُ الْحُكْمُ فِي مَا يَشَاءُ وَلَهُ الْحِكَمُ فِي مَا يَشَاءُ، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. وَأَخَذَتْهَا سِنَةٌ بِتَرْجِيعٍ مِّنَ النَّوْمِ، تو انہیں نیند آ گئی. اخذتها سینہ کہتے ہیں اونگ کو، تو اونگ آ گئی. بترجیع من النوم، اور ترجیع کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنا اس کو عربی میں ترجیع کہتے ہیں. استرجاع بھی کہتے ہیں، ترجیع بھی کہتے ہیں، یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو کلمہ ہے اس کو کلمۃ الاسترجاع اور کلمۃ الترجیع بھی کہتے ہیں. مصیبت کے وقت کہا جاتا ہے، یہ مشہور ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ مصیبت کے وقت کیا کہنا ہے. یہ تو آیت ہے قرآن کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا سکھائی ہے کہ ترجیع آیت پڑھنے کے بعد اگر کوئی یہ دعا کرے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دینا، اجرنی فی مصیبتی، میری مصیبت میں اجر دینا، واخلف لی خیرا منہا، اور اس مصیبت کے پیچھے کوئی جو بھی خیر ہے وہ خیر کو آنے دینا. تو یہ دعا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور اس کو اس مصیبت کے بجائے اگر وہ صبر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو اس مصیبت کے بعد اس کو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. فلم تستيقظ الا بترجیع صفوان بن المعطل السلمی، تو وہ سو گئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کو نیند لگ گئی تھی، اور ان کی نیند تب ہوشیار ہوئی جب یہ صحابی وہاں پر پہنچے، صفوان بن المعطل السلمی ثم الذکوانی. تو سلمی الذکوانی یہ ان کے خاندان اور قبیلے کا نام ہے، لیکن اس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام ہے صفوان بن المعطل. تو جب صفوان بن المعطل رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے بھی ترجیع کی، یعنی انہوں نے بھی یہی کلمہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انہوں نے یہ کلمہ کہا تو تب عائشہ رضی اللہ عنہ کی نیند ہوشیار ہوئی. اور صفوان کے متعلق رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ لکھا گیا ہے یہاں پر، وَكَانَ قَدْ عَرَّسَ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو قافلہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کے ساتھ، وہ بھی آئے تھے، لیکن وہ ان سے پیچھے رہ گئے تھے. اور وقد عرس کا مطلب ہے، عرس کا مطلب ہوتا ہے دیر سے سونا، تو انہیں بھی دیر سے نیند لگی تھی اور وہ پیچھے رہ گئے تھے. لأنه كان شدید النوم، اس لیے کہ انہیں بہت گہری نیند آتی تھی. كما جاء ذلك عنه في روایت ابی داود، اور اس کے متعلق امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن میں ان کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ انہیں بہت گہری نیند آتی تھی اور وہ بہت گہری نیند سے سو جاتے تھے. فلما رأى ام المؤمنین، اور جب انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، قال ان للہ و انا الیہ راجعون زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بھی ترجیع کیا، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. زوجۃ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ ہے، الازواج المطہرات میں سے ہیں رضی اللہ عنہ. ثم اناخ بعیرہ فقربہ الیہا. اناخ بعیرہ، بعیر کا مطلب ہوتا ہے اونٹ. جو اونٹوں میں جو مرد ہوتا ہے اس کو بعیر کہتے ہیں، اور اونٹوں میں جو یہ انثا یعنی کہ اونٹنی جو ہوتی ہے اس کو ناقہ کہتے ہیں، ناقہ. اور بعیر اونٹ ہوتا ہے. اناخہ کا مطلب ہے اس کو بٹھانا، کیونکہ اونٹ ایک خاص طریقے سے بیٹھتا ہے دوسرے جانوروں کے مقابل. اونٹ کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. دوسرے جانور جو ہیں وہ پہلے پیچھے والے پیر نیچے رکھتے ہیں، اس کے بعد آگے والے پیر سے بیٹھتے ہیں، یعنی کہ پوری مکمل طریقے سے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اس طریقے سے. لیکن اونٹ جو ہے الٹا ہے. اونٹ پہلے آگے والے جو پیر ہیں اس کو وہ موڑتا ہے اور آگے والے پیر سے بیٹھتا ہے، پھر پیچھے والے پیر وہ موڑ کر وہ بیٹھتا ہے. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اناخہ. اناخہ کا مطلب ہے اس کو اس طریقے سے بٹھانا. تو اونٹ کے بیٹھنے کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، فقربہ الیہا، اور اونٹ کو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک کیا، قریب کیا، تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائیں. فرکبت ہو، تو عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئی. ولم یکلمها کلمتا واحدتا، اور صفوان نے رضی اللہ عنہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک بات بھی نہیں کی. لم یکلمها، بات ہی نہیں کی، ایک کلمہ بھی انہوں نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا صفوان رضی اللہ عنہ نے. ولم تسمع منہ الا ترجیعہ، اور عائشہ کہتی ہیں کہ سارے سفر کے دوران انہوں نے صرف اور صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی سنا ہے صفوان رضی اللہ عنہ کے منہ سے، دوسری کوئی بات انہوں نے نہیں سنی. ثم سار بها يقودها حتى قدم ونزل الجيش في النحر الظهيرة. تو وہ سیر کرتے رہے. سارا کا مطلب ہے سیر کرنا، یعنی کہ مسافہ طے کرنا سفر کا. وہ چلتے رہے اور وہ صفوان رضی اللہ عنہ وہ اونٹ کو کھینچتے ہوئے چلتے رہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھی تھی. حتی قدیما، اور جب تک کہ وہ پہنچ گئے. ونزل الجیش فی نحر الظہیرہ، یعنی کہ اس جگہ فوج جو تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فوج آئی تھی، وہ ساری فوج اس جگہ نحر الظہیرہ یہاں پر پہنچی تھی. تو وہ وہاں پر پہنچ گئے، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے. تو نزلہ کا مطلب ہے کہ وہاں پر وہ اترے ہوئے تھے. تو وہاں پر وہ خیام یعنی کہ خیمہ یعنی کہ کیمپ کرنا، تو وہ خیام وہاں پر کیے تھے. تو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج خیام کی تھی وہاں پر یہ دونوں بھی پہنچے، اور وہاں پر یہ نہر تھی، یعنی کہ یہ نہر الظہیرہ. تو اس جگہ کے پاس پہنچے، اور پھر وہ یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور صفوان رضی اللہ عنہ دونوں اپنی قوم سے مل گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ فلما رأى ذلك الناس، جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا، صفوان آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اونٹ کو کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہیں، اور وہ آ کر اپنی قوم سے مل رہے ہیں. تو تب کیا ہوا؟ تکلم المنافقون بما اللہ مجازیہم بہ، تو منافقون نے بکنا شروع کیا. اور مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو بات یہاں پر ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ان کو اجازت دی تھی بکنے کے لیے، وہ طریقے سے وہ بکنا شروع کیے، یعنی کہ تہمت لگانا شروع کر دیا. فوراً انہوں نے تہمت لگانا شروع کر دیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، اور ان کی عزت و آبرو کے متعلق انہوں نے
بہت گھنونی بات کرنا شروع کر دی. وجعل عبد اللہ ابن ابی الخبیث، یہ منافقین کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی الخبیث تھا، تو گندا شخص تھا، اسی لیے اس کو الخبیث، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت اس پر ہو، اس نے یہ بات، یہ تہمت کی بات کرنا اس نے شروع کیا. مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة، اور اس سے پہلے یہ بات گزری ہے کہ اس نے اسی غزوے کے دوران دوسرے برے کلمات اس نے ادا کیے تھے، اس نے کہا تھا. وہ کیا کلمات تھے؟ اگر آپ کو یاد ہے تو اس نے یہ کہا تھا کہ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل. اعوذ باللہ. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ منافقین میں اس آیت کو، اس کے قول کو وہاں پر ذکر کیا ہے. اس آیت کے معنی کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم سب مدینہ پہنچ جائیں گے، لئن رجعنا إلى المدینہ، کہ اگر ہم سب مدینہ پہنچ گئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو عزت والا ہے، یعنی کہ یہ جو خبیث تھا یہ شخص لعنت اللہ علیہ، وہ اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا، عز، عزت والا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذل یعنی کہ ذلیل کہا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اسی لیے منافقین جو ہیں وہ کافر ہیں، اسی لیے ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم کے سب سے بڑا جو گڑھا ہوتا ہے، سب سے اندر والا جو گڑھا ہوتا ہے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، تو سب سے جو گہرا گڑھا ہوتا ہے وہاں پر منافقین کو پھینکا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا ان کو، کیونکہ یہ ان کا جو نفاق تھا وہ دراصل کفر ہے. وہ اپنے دلوں میں کفر چھپاتے تھے اور زبان سے اسلام ہونے کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. تو اس نے اپنے آپ کو عزت والا کہا، اور نعوذ باللہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا، اور کہا کہ جب ہم مدینہ واپس لوٹ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ کہتے ہوئے بھی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتا ہے کہ جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تو میں، یعنی کہ عزت والا جو ہے وہ لعنت اللہ علیہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکال دے گا. تو یہ کلمہ اس نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، اور پھر اب یہ کلمہ اس نے کہا، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین من الازواج المطہرات، ام المؤمنین، مومنین کی ماں ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے متعلق اس نے یہ گھنونی تہمت لگائی. يتكلم في ذلك ويستحكيه ويظهره ويشيعه ويبديه. تو اس نے کیا کہا؟ ایسا صرف اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر، بڑا چڑھا کر بات کو دوسری بات لگا کر اس کو پھیلاتا رہا. یظہرہ، اس کو ظاہر کرنا، سب لوگوں کو اس کے بارے میں بولنا. ویشیعہ، شاع کا مطلب ہے اس کو پھیلا دینا بات کو. وہ یبدی، اور اس کو بڑا چڑھا کر بولنا. اب لوگوں کے پاس دوسری کوئی بات رہی نہیں، ایسا کر دینا کہ دوسری بات کو نہیں کریں گے لوگ. اگر کوئی بات کریں گے تو صرف یہی تہمت والی بات کریں گے، نعوذ باللہ. تو ایسا ماحول اس نے پیدا کر دیا تھا، عبداللہ بن ابی الخبیث لعنت اللہ علیہ. وكان الأمر في ذلك كما هو مطول في الصحيحين. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیحین یعنی کہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں اس قصے کو مطول یعنی کہ طویل سے، یعنی کہ پورا مکمل قصہ جو ہے، بڑا قصہ ہے. یہ قصہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. من حدیث الزہری عن سعید بن المسیب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. تو کہتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے، یہ قصہ دراصل صحیحین میں ہے، اور اس کی روایت کی گئی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے خود. انہوں نے اس کا
اس قصے کی روایت کی ہے، اور اس قصے کو جو تابعین ہے، اور جو تابعین نہیں بلکہ کبار التابعین ہے، انہوں نے اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے کن کن کے نام یہاں پر ذکر کیے ہیں؟ تابعین میں سے کون کون تھے؟ سب سے پہلے عروہ بن الزبیر۔ عروہ بن الزبیر یہ خود عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ اسماء ہیں، عروہ بن الزبیر، اور ان کے والد ہیں زبیر بن العوام، صحابی رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی ماں بھی صحابیہ ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، عروہ بن الزبیر، عائشہ کے بھانجے رضی اللہ عنہ۔ تو ان سے بھی یہ قصہ مروی ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ، یہ بھی تابعین میں سے، کبار التابعین میں سے ہیں، یہ بڑے بڑے تابعین ہیں۔ علقمہ بن وقاص اللیثی و عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، سارے تابعین ہیں رحمہم اللہ۔ ان سب سے عائشہ سے روایت کرتے ہیں اس قصے کو یہ چار تابعین، کبار التابعین ہیں، بڑے بڑے تابعین ہیں رحمہم اللہ۔ ان سے روایت کرتے ہیں امام الزہری محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبید اللہ الزہری رحمہ اللہ۔ تو الزہری جو ہیں یہ محدثین کے امام ہیں، کیونکہ انہوں نے کئی احادیث انہوں نے جمع کیے ہیں، اور خصوصاً صحیح البخاری، صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ساری جو اسانید ہیں، یہ اسانید امام الزہری سے ہی لیے جاتی ہیں۔ تو امام الزہری نے بہت کڑی محنت کی ہے احادیث کو جمانے میں، اسانید کو جمانے میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو قصہ ہے، یہ قصہ بالکل صحیح ہے، معتبر ہے، اور اس کو صحیحین میں ذکر کیا گیا ہے، اور کبار التابعین سے اس کی روایت کی گئی ہے رضی اللہ عنہ۔ عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق، تو یہ بھی صدیقہ ہیں، اور ان کے والد بھی صدیق ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو ان پر تہمت لگائی گئی، المبرأتی من فوق 7 سماوات مما اتهمها به اہل الافک فی هذه الغزوة فی قوله تعالی۔ اور المبرأہ کا مطلب ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو براءت تھی، یعنی کہ اس تہمت سے ان کو بری کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے، خود اللہ سبحانہ وتعالی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بری کیا تھا اس تہمت سے۔ من فوق 7 سماوات، 7ویں آسمان کے اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس تہمت سے بری کیا تھا۔ مما اتہمہا، یعنی کہ ان کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، بہا اہل الافک، یہ جو اہل الافک یعنی کہ اس تہمت کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ گھنونی تہمت لگائی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، فی هذه الغزوہ، تو اس غزوے میں، فی قوله تعالی، تو یہ سورۃ النور کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یقین جو لوگوں نے، اس آیت کے معنی کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یقیناً جن لوگوں نے یہ افک یعنی کہ تہمت کو لایا ہے اور یہ تم پر باندھ دیا گیا ہے، تو اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے لیے شر ہے، لا تحسبوه شر لکم، تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے لیے شر ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، یہ تمہارے لیے خیر کا سبب ہے۔ تو اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فلما انزل اللہ تعالی ذلك وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة بأكثر من شهر، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اور اس کے بعد وكان بعد قدومهم من هذه الغزوة أكثر من شهر، تو ایک مہینے کے بعد جب اس غزوے سے واپس آ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان صحابہ صحابیات سب جب واپس آ گئے مدینہ کو، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت کے آیات بھی نازل ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نازل ہوا کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے تو جو تہمت لگانے والا ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ جو حد ہے، یہ جو سزا ہے، یہ سزا کی آیتیں بھی نازل ہو گئی۔ تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد
جلد الذین تکلموا فی الافک، تو جنہوں نے بھی اس تہمت کو پھیلایا تھا، اس تہمت کے بارے میں بات کی تھی، یعنی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور سب سے چہیتی بیوی رضی اللہ عنہ عائشہ، ان پر جو تہمت لگایا تھا انہوں نے، اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی گواہی نہیں تھی، شواہد نہیں تھے ان کے پاس. تو جب ایسا ہوا، تو جب یہ حد قائم کرنے کی بھی آیت نازل ہو گئی تو ان پر حد قائم کیا گیا. جولیدہ کا مطلب ہے کوڑے مارنا، اسی لیے کوڑے مارنے والے کو جلاد کہتے ہیں. جلاد عربی لفظ ہے، تو جلاد ہم اس میں بھی استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خاص کر کے ایک ایسا شخص جو ظالم ہے اس کو جلاد کہتے ہیں، کیونکہ جلاد رحم نہیں کرتا ہے. تو اسی لیے جولیدہ کا مطلب ہے کہ ان کو کوڑے مارے گئے. وَكَانَ مِمَّن جُلِدَ، اور ان میں سے جو جن کو کوڑے مارے گئے تھے اس میں سے ہیں مصطح ابن اثاثہ وحمنۃ بنت جحش. تو یہ دو شخص بھی اس میں شامل تھے جن کو کوڑے مارے گئے تھے. یا سبحان اللہ، دیکھیں جو تہمت لگانے والے ہیں وہ تو مر گئے. اس واقعے میں جو مبتلا تھے انہیں جیسا کہ عبداللہ بن ابی ہے لعنت اللہ علیہ، منافقوں کا سردار، تو اس کی حالت قیامت کے دن کیا ہونے والی ہے وہ تو ہے ہی. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں پھینکا جائے گا، کیونکہ اس کی موت نفاق پر ہوئی ہے، منافق، بلکہ منافقوں کا سردار تھا. دوسرے جنہوں نے بات کیا تھا ان کو اس دنیا میں سزا مل گئی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے ان کی مغفرت، ان کی معافی کا سبب ہو سکے. لیکن کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ آج بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگاتی، اسی تہمت کو باقی رہتے ہیں. خاص کر کے جو رافضہ ہیں وہ اس تہمت سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بری نہیں کیے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بری کر دیا، تو جب یہ لوگ اس تہمت کو باقی رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، وحی پر ان کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ وحی کے ذریعے سے ان کی براءت قائم ہو گئی ہے، تو اسی لیے وہ کافر ہیں. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو صحابہ اور صحابیات خصوصاً ایسے معاملوں میں ان کے بارے میں جب قرآن نازل ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دیا ہے، اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو یہ ان کے کفر ہونے کا سبب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن کی آیات کا انکار کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت ثابت کر دی ہے قرآن سے. دوسری بات یہ ہے کہ دراصل ان کا نشانہ عائشہ نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ پر بھی تہمت لگاتے ہیں، اور ان کے والد ابو بکر صدیق دونوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ثواب جاریہ کا سبب ہے. اسی لیے بعض علماء نے کہا، سلف میں سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ صحابیوں کی وفات ہونے کے بعد بھی ان کا اجر جاری ہے، خاص کر کے ایسے لوگوں سے، کیونکہ وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے گناہ چڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر صحابیوں کی نیکیاں ابھی بھی جم رہی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہے. اور یہ اللہ عالم، لیکن جب تک یہ لوگ ایسا کرتے رہیں گے، یہ کب ختم ہوگا یہ اللہ بہتر جاننے والے ہیں. لیکن جب تک یہ کرتے رہیں گے تب تک ان کے گناہ بڑھتے جائیں گے، اور صحابیوں، خصوصاً ایسے صحابی جن کو وہ برا بھلا بھی نہیں بلکہ گالیاں دیتے ہیں، خلفائے راشدین علی کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ علی ان کے امام ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. خلفائے راشدین علی کو چھوڑ کر پھر دوسرے جو صحابہ ہیں، اور خاص کر کے جو علماء ہیں، صحابہ میں جو علماء ہیں،
عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، ان سب کو گالیاں، انس بن مالک، ان سب کو گالیاں دیتے ہیں، اور خصوصاً عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے طرف سے بہت ساری احادیث آئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے. لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، تو دراصل یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہمتیں، یہ گالیاں ان کے شوہر تک بھی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ غیر مباشر طریقے سے یہ گالیاں دے رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عورت بدجلن ہے، گندے دامن والی ہے، تو اس کا وہ شوہر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر اس سے بری ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر وہ ویسی ہے تو اس کا شوہر بھی ویسا ہی ہونا ہے، یا شوہر منکر کا انکار نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ سب جو ہیں، یہ سب دراصل یہ ان کا نشانہ دراصل وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کچھ وہ کہیں گے تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے. اسلام جو وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ دعوے سے باہر ہو جائیں گے. تو اسی لیے ان میں وہ یہ ہمت نہیں ہے، یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ ادا کریں. تو اسی لیے وہ دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہیں، لیکن دراصل ان کا نشانہ وہی ہے کہ ان کا نشانہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیوں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ صحابہ کفار ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ دین کے حامل ہیں، دین ہمارے پاس انہی سے پہنچا ہے. تو جب جو دین کے حامل ہیں، اگر آپ ان پر تہمت لگائیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیز لے کر آئے ہیں اس پر بھی تہمت لگا رہے ہیں، اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو کافر کہا اور پھر جو صحابہ لے کر آئے ہیں وہ اس کو شریعت مانے؟ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شریعت میں سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. نہ عقیدہ ہے، نہ ان کی عبادات صحیح ہے، نہ ان کے معاملات صحیح ہیں. جو بھی احادیث میں ہے ان کا مذہب یہ ہے کہ اس کے مخالف کرو. اور یہ بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اہل سنہ کو دیکھو، وہ جس طریقے سے کرتے ہیں اس کی مخالف کرو، ہر ایک پہلو میں. وضو میں وہ پیر نہیں دھوتے ہیں، پیروں کے اوپر مسح کر دیتے ہیں، جبکہ ہم پیر دھوتے ہیں. ہم خف پر مسح کرتے ہیں اوپر سے، لیکن وہ پیروں پر مسح کرتے ہیں. تو اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ان کا وضو نہیں ہوا تو یہ امت مسلمہ میں شامل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، جس حدیث کو ہم نے عمدۃ الاحکام میں پڑھا تھا، کہ یبعثون امتی یبعثون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت جو ہے وہ قیامت کے دن اٹھائی جائے گی اور ان کے اعضاء پر وضو کے آثار رہیں گے. تو وہ ان کے لیے ہے جن کا وضو مکمل ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کے لیے جن کا وضو غیر مکمل ہے. تو وہ وضو نہیں کرتے ہیں، تو یہ امت محمدیہ میں شامل نہیں ہے. یہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وضو میں، نماز میں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جمع کرتے ہیں. جب مقیم ہیں تو بھی جمع کرتے ہیں. ہم سفر میں جمع کرتے ہیں، لیکن وہ قیام کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں وہ جمع کرتے ہیں. ان کی نماز کا طریقہ الگ ہے. جماعت میں نماز سب مل کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سب انفرادی طور پر نماز پڑھتا ہے. جماعت سے کوئی نماز نہیں پڑھتا، ان کے یہاں با جماعت نماز نہیں ہے. تو ایسے کئی مسائل ہیں عبادات میں، معاملات میں دیکھیں، نکاح جو متاع ہے، نکاح حرام ہے، لیکن وہ نکاح متاع ہی کرتے ہیں. ٹیمپرری نکاح جس کو کہتے ہیں، 6 مہینے کے لیے، 9 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے ایسے نکاح کرتے ہیں. تو پھر وہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام پہ ہے، جبکہ وہ اسلام کی ہر ایک تعلیمات سے وہ مخالف ہیں. تو یہ مختصر سی بات تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر سے جو تہمت تھی، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اس کی براءت ثابت کر دی. لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، تو یہ قرآن کے منکر ہیں، تو اسی لیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں.
تو یہاں پر رکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جہاں پر رکے ہیں وہاں سے پڑھیں گے. وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين